اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ہمارا بیان اپنی 5ویں منزل میں داخل ہو چکا ہے. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ توحید اصل دین ہے، توحید روح مذہب ہے، توحید جان رسالت ہے، توحید روح امامت ہے، توحید پر پورے دین کا دار و مدار ہے. عزیزان گرامی، دنیا میں جو کچھ بھی ہے توحید کی وجہ سے. امامت ہے تو توحید کی وجہ سے، رسالت ہے تو توحید کی وجہ سے، نبوت ہے تو توحید کی وجہ سے، اولو العزم انبیاء ہیں تو توحید کی وجہ سے، ولایت ہے تو توحید کی وجہ سے، خلت ہے تو توحید کی وجہ سے. جتنے بھی کارنامے ہیں عزیزان گرامی، جو کچھ بھی کائنات میں نظر آ رہا ہے، چاہے دین میں چاہے دنیا میں، وہ توحید کی وجہ سے. اور عزیزان گرامی، ساری کائنات کا واحد علاج اور واحد سہارا توحید خدا ہے. عزیزان گرامی، اگر کسی نے توحید کو سمجھ لیا تو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا. قابل غور بات یہ ہے کہ توحید سمجھ گیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اور توحید کی ضد ہے شرک. شرک سمجھ لیا تو توحید سمجھ میں آ جائے گی. توجہ چاہوں گا، توحید کو سمجھ لیا تو شرک سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے توحید کو نہیں سمجھا تو یاد رکھیں آپ کے دین آپ کا محدود سے محدود تر ہوتا رہے گا. زندگی میں آپ کو گھٹن محسوس ہوگی، آپ کی نگاہیں تنگ ہو کے رہ جائیں گی، آپ کا سینہ جو ہے تنگ ہو جائے گا. وسعت بصر کے لیے، توجہ چاہوں گا، وسعت بصر کے لیے اور سکون بشر کے لیے ضروری ہے کہ انسان معرفت توحید حاصل کرے. دنیا میں امن و امان اگر قائم کرنا ہے تو معرفت توحید ضروری ہے. دنیا میں عدالت کا دورہ لانا ہے تو معرفت توحید ضروری ہے. جب تک توحید کا پیغام عام نہ ہوگا تو دنیا میں
امن و سکون و قرار پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے، اس لیے کہ انتشار فکری اسی لیے ہے کہ نقطہ واحد ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اختلافات و انتشارات اس لیے ہے کہ کوئی ایسا متحد نظریہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس پہ جمع ہو کے انسان یہ کہہ سکے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ وہ واحد ہے توحید عزیزان گرامی، اور توحید کو ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہی وجہ ہے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی تعظیم کو دیکھا شرک ہو گیا، کسی کا احترام دیکھا شرک ہو گیا، چاہے کتنی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، احترام کرتے دیکھا شرک کہہ دیا، سلام دیکھا شرک کہہ دیا، درود دیکھی شرک کہہ دیا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معنی توحید کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ اور حضور نعرہ کیسا عجیب و غریب ہے کہ ہم صرف وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، ہم صرف اسی کو مانتے ہیں۔ دیکھیے نعرہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا عزم تو آپ دیکھ لیں۔ اور یہ نعرہ دوستو نیا نہیں ہے، یہ نعرہ روز اول بشریت لگایا گیا تھا کہ جس وقت کے اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کر، توجہ چاہتا ہوں، سجدہ کر، تو کیا کہا تھا اس نے؟ تو وحدہ لا شریک ہے، تجھے تو مانوں گا، مگر یہ بشر کہاں سے آ گیا؟ توجہ چاہتا ہوں، میں تجھی کو مانوں گا، بلا واسطے کے مانوں گا۔ تو حضور والا جہاں واسطہ کٹ کرنے کی قینچی چلے، وہاں دیکھ لیجئے بظاہر ہاتھ کوئی بھی ہو، پیچھے سے شیطان کا ہاتھ ہوا کرتا ہے کہ ہمیں تو ڈائریکٹ رشتہ جوڑنا ہے عزیزان گرامی۔ تو بھی اللہ بھی کہہ دیتا، خوش ہو جاتا کہ تو بڑا اچھا ہے بھائی، لہذا تجھ سے بہتر کون ہوگا۔ مگر میں نے تو عجیب و غریب دیکھا کہ قرآن نے کہا مردود ہے، کان من الکافرین، وہ تو کافروں میں سے تھا، یہ نہیں کہا ہو گیا، تھا۔ تو مالک جب تھا تو پھر تو نے قریب کیوں بلایا؟ کہا کہ ظاہر نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو خلافت کو چھیڑا۔ توجہ چاہتا ہوں، خلافت وہ نقطہ ہے کہ جہاں چھپا ہوا کفر ظاہر ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، جس چیز کو دیکھا، جس احترام کو دیکھا صاحب ہمیں تو واسطے کی ضرورت نہیں ہے، چاہیے، زیادہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے گفتگو ہم سمیٹتے ہوئے آگے چلتے ہیں، چونکہ آج تو منڈے بھی تھا اور کل ٹیوزڈے ہے اور ورک ڈے ہے، مگر حضور والا ورک بھی ہوتا رہے گا اور ڈے بھی ہوتا رہے گا، مگر زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ حسین کے دن دوبارہ ملیں گے نہیں ملیں گے؟ تو دوستو آپ اتنے دنیا میں ملوث نہ ہوئیے کہ اگر چند منٹ ادھر سے ادھر ہو گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضور والا ممکن ہے کہ یہی چند منٹ ہماری عقبہ کو ایسا سنوار دیں کہ فطروس بھی ہماری قسمت پہ ناز کرنے لگے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ آئیے ہم قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کو زیادہ بحث میں نہ جائیں، کم از کم ترجمہ ہی پڑھ لیں تو کافی ہوگا کہ اگر اللہ نے ہمیشہ خود کو سیپریٹ رکھا ہے اور نبی و رسول کے ساتھ نہیں جوڑا ہے تو پھر ہم بھی کوئی وسیلہ نہیں بنائیں گے، اللہ کو سیپریٹ ہی رکھیں گے، بالکل کہیں ذکر ہی نہیں لائیں گے۔ اب آئیے تو گفتگو ہو جائے، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کریں گے، مگر ہم نے تو یہ دیکھا جہاں جہاں اللہ نے اپنے بنیادی فیصلے کیے ہیں وہاں تنہا خدا نہیں ہے، وہاں تنہا خدا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ روز اول دعوت ذوالعشیرہ میں جو اللہ نے پیغام پہنچوایا، کیا پیغام تھا؟ پہلا پیغام تھا لا الہ الا اللہ، یہیں پہ بات کو تمام کر دیتا،
مگر فوراً جڑا ہوا پروگرام کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ایک دن کا بھی گیپ کر لیا جائے یا ایک گھنٹے کا بھی گیپ کر لیا جائے. بلا فاصلہ کہا نبی نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی پیغام کی ابتدا ہی ایسے ہو رہی ہے کہ اللہ کی الوہیت کا اعلان، نبی کی رسالت کا اعلان. توجہ چاہتا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ بلا فصل یہ بھی کہہ دیا کہ جو مدد کرے گا میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. اور جب مدد کرنے والے نے مدد کی تو کیا کہا؟ حکم خدا سے ان کی اطاعت کرو. ارے آپ کی رسالت کی بات ہو چکی تھی، اللہ کی توحید کا پیغام ہو چکا تھا. یا رسول اللہ کچھ دن کا گیپ دے دیتے تاکہ مجمع کا ذہن ہموار ہو جائے. یہ پہلے ہی دن اللہ کی الوہیت، اپنی رسالت، علی کی ولایت تینوں ایک ساتھ کیوں؟ کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے جیسے بلا فاصلہ پیغام الوہیت کے بعد پیغام رسالت ہے، ویسے ہی بلا فاصلہ پیغام رسالت کے بعد پیغام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو حضور والا یہ پیغام. پھر آگے سے لے آپ قرآن کا پیغام پڑھیں. آپ میں قرآن کی چند آیتیں سناؤں گا، آپ کو زیادہ نہیں سناؤں گا. قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. بھائی اطاعت اپنی کہہ رہا ہے، رسول کا کیوں ذکر کر رہا ساتھ میں؟ آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ رسول دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیسا توہین آمیز دنیا رویہ اختیار کرتی. ان کی مثال تو ایک ڈاکیا کی تھی، پوسٹ دی اور چلے گئے، ہٹ گئے بیچ سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو نہیں سمجھا خدا کی قسم. اگر توحید کو سمجھا ہوتا تو یہ بات کہتے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ تو راضی ہی نہیں ہے اس بات پر کہ بغیر نبی کے مجھے سمجھا جائے. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. توحید مجرد ہے، توحید کو کوئی کیسے سمجھے گا؟ اس لیے کہ اللہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. اللہ کے صفات و کمالات کو کوئی کیا جانے گا؟ اگر محمد نہ بتاتے تو توحید سمجھ میں نہ آتی. توجہ چاہوں گا، یہ قابل غور بات ہے کہ محمد نے بتایا تو ہم سمجھے، اور جس نے بتایا اسی کو راستے سے ہٹا دو. کیوں ہٹا دو حضور؟ بہت بڑی سیاست تھی، بڑے یعنی محتاط رویے سے میں عرض کروں گا، بہت بڑی سیاست تھی کہ محمد کو ہٹا دو، پھر جیسا دل چاہے گا ویسا اللہ کو بنا لیں گے. توجہ چاہتا ہوں. نام توحید کا ہوگا، کام کسی اور کا ہوگا. تو عزیزان گرامی، اللہ نے کہا میں چن کے محمد کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھوں گا کہ تمہاری ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، مگر قرآن سے میرے ساتھ جو محمد کا تذکرہ ہے تم ہٹا نہیں سکتے ہو. صلوات محمد و آل محمد. تو اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو ان کے جو صاحبان امر ہیں، تم ہی میں سے ہیں. دوسری آیت سنیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ، حضور ولی مطلق خدا ہے. توجہ چاہوں گا، خدا کے علاوہ کسی کو حق ولایت نہیں ہے. ساتھ ساتھ چلیے گا میرے، کسی کو نہیں ہے. لیکن اگر وہ قادر مطلق اجازت ولایت دے دے اور حق ولایت دے دے تو نبی بھی ولی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور صرف نبی ولی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی ولی ہیں. تو یہ اللہ نے دیکھا آپ نے کہ ولایت کا ذکر کیا تو خالی اپنی ولایت کا ذکر نہیں کیا، نبی کی ولایت کا ذکر کیا، پھر اولی الامر کی ولایت کا ذکر کیا. عزیزان گرامی، لیکن آپ بات یاد رکھیں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں حضور والا ہمارا کلمہ کیا ہے؟ ہمارا کلمہ یہ ہے لا الہ، ذرا سہارا دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. تو ہم پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے دیکھیے کہا لا الہ الا اللہ ایک جملہ, محمد الرسول اللہ ایک جملہ, اور جب علی کی ولایت کا ذکر کیا تو اتنا لمبا ذکر کر دیا, اتنا لمبا ذکر کر دیا. میں نے کہا بھائی سنو, غور سے سنو, میرے ساتھ ساتھ رہیے گا عزیزان گرامی, آپ کو مزہ آئے گا, مگر صلوات تو بھیج دیجئے. جزاک اللہ. تو کیا کہا آپ نے؟ توحید کا اقرار کیا ایک جملے میں, رسالت کا اقرار کیا ایک جملے میں, اور جب ولایت علی کا اقرار کیا کہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل, اتنا لمبا, اتنا لمبا. میں نے کہا کہ عاشقوں کو اس پہ بھی سکون نہیں ہے. سنے اور ہم نے کہا جواب سنو, ہم پہ اعتراض نہ کرنا, یہ تو قرآن پہ اعتراض کرو. قرآن نے جب اپنی ولایت کا اللہ نے اعلان کیا انما ولیکم اللہ, ایک جملہ, اللہ تمہارا ولی و رسولہ ایک جملہ, اور جب اولی الامر کی ولایت کا اعلان ہوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, تو ادھر قرآن کی آیت بیان کرتی رہی. ہم نے کہا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل. اب قرآن کو کہنا, ہم پہ اعتراض نہ کرنا. سلام عزیزان گرامی, آپ دیکھیں تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں کم سے کم 80 مقامات پر نبی اور دوسرے حضرات کا ذکر ہے. ان کا کم ہے لیکن نبی کا 80 مقامات پر ہے. آپ ہٹا کے تو دیکھیں نبی کو. آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, آپ کو زحمت ہو رہی ہے کہ نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو. وہ تو معاذ اللہ آئے اور چلے گئے. حضور والا وہ تمہارا نبی ہوگا جو آ کے چلا گیا, ختم ہو گیا. یہ ہمارا نبی ہے کہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسا کل تھا, جیسا کل تھا. تو تم اپنے نبی کو چھوڑ دو, لیکن جو ہمارا نبی ہے محمد ابن عبداللہ, جو نور اول ہے, وہ ہمیشہ رہے گا. صلوات محمد و آل محمد. جسم سامنے سے ہٹا ہے لیکن کمال محمد تھوڑا ہی ہٹا ہے, نور محمد تھوڑا ہی ہٹا ہے. قرآن نے کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر مجھ سے مغفرت چاہتے ہیں تو تمہارے یہاں آئیں, تمہارے پاس آئیں, اور تمہارے پاس آ کے مغفرت چاہیں گے تو میں معاف کر دوں گا, معاف کر دوں گا. ارے اللہ تو غفور الرحیم ہے, معاملہ تیرا ہے, یہ نبی کے دربار میں بلانے کی ضرورت کیا ہے. اور دوسرے حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جو حج کو گیا اور میرے یہاں نہیں آیا مدینے, اس نے مجھ پہ جفا کی, مجھ پہ ظلم کیا. حضور توجہ چاہتا ہوں, یہ نبی آج تک قول نبی موجود ہے عزیزان گرامی. اب اگر حج کو قبول کرانا ہے تو دربار نبوت میں حاضری دینا ہوگی. اگر وہاں حاضری نہیں دی تو حج قبول نہیں ہوگا, یہ خیال رہے. اور دیکھیں آپ, یہ تو نبی کی زندگی میں پتہ چلتا ہے. پھر نبی بھی کیسے خوش ہوں گے یہ بھی سن لیں آپ. اگر آپ روضہ رسول دیکھ کے چلے آئے اور بغل میں جنت البقیع کو بھول گئے تو حضور والا گویا رسول کی زیارت ہی نہیں کیا آپ نے. ضروری ہے کہ یعنی قبولیت حج کے لیے زیارت نبی ضروری, نبی کی زیارت کے لیے زیارت جنت البقیع ضروری ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. خدا راضی نہیں ہوگا جب تک کہ نبی راضی نہ ہو, نبی راضی نہیں ہوں گے کہ جب تک کہ ان کی اولاد راضی نہ ہو, فاطمہ راضی نہ ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں, ایک صحابی نے گناہ کیا صحابی نے,
ہمت نہیں تھی کہ رسول خدا کے پاس جائے. تو کسی نے کہا اگر تو جاتا ہے کہ نبی کے غضب سے بچ جائے تو نبی کے بچوں کا سہارا لے. نبی کے بچوں کا سہارا لے تو نبی کے غضب سے بچ سکتا ہے. لہٰذا اس نے یہ طاق میں رہا کہ کوئی موقع ملے. تو ایک دن اس نے دیکھا امام حسن حسین باہر کھیل رہے ہیں. صلوات محمد علیہ محمد. اس نے سلام کیا, کہا بچوں ایک احسان کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا تم میری گود میں آ جاؤ گے؟ میری گود میں آ جاؤ گے؟ کہا کیوں؟ کہا بس آ جاؤ, میرے اوپر احسان کر دو. ظاہر ہے خاندانی احسان کرنے والوں کا ہے, محسن اسلام کی اولاد میں ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. ایک گود میں امام حسن کو لیا, ایک گود میں امام حسین کو لیا. پہنچ گیا مسجد, نبی کو سلام کیا. نبی نے غور سے دیکھا, کہا کہ تو نے اب میرے ان بچوں کا سہارا لیا ہے اپنی معافی کے لیے, تو اب تو مجھے معاف کرنا ہی پڑے گا. دیکھا آپ نے؟ تو اگر نبی کے غضب کو کم کرنا ہے تو اولاد کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. جب نبی کا غضب کم ہوگا تو غضب الہی بھی کم ہو جائے گا, اللہ معاف کر دے گا. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان محترم, توحید اصل مرکز ہے. جس نے توحید کو سمجھ لیا اس کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا. توحید سمجھنا ضروری ہے, اس لیے کہ یاد رکھا ہر جگہ نبی کا نام ہے, ہر جگہ نبی کا نام ہے. میں نے جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس میں مرکز خدا ہے, نبی کا ذکر ساتھ میں. لیکن ایک آیت میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں جو سورہ احزاب کی آیت ہے, جہاں مرکز نبی ہے, جہاں مرکز نبی ہے. کون سی آیت ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی محمد و آل محمد. حضور والا توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے, اللہ بھی درود بھیجتا ہے, اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. اور اے مومنین تم بھی درود بھیجا کرو. حضور والا ہماری دعا کیا ہوتی ہے درود کی؟ اے خدا محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما. تو اللہ جو درود بھیجتا ہے اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ بتائیے. وہ تو وحدہ لا شریک ہے, اس کے درود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کرتا رہتا ہے. اپنے کو کہہ رہا ہے اللہ کہ میں تو رحمت نازل کرتا رہتا ہوں, میرے ملائکہ رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو تم بھی میرے ملائکہ کے طریقے سے رحمت کی دعا کرتے رہو. یعنی محمد جو مجسم رحمت ہیں ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں. یہ خیال رہے کہ ہم درود بھیجیں گے تو رحمت نازل ہوگی, بلکہ جب ہم ان کے لیے یہ درود بھیجیں گے تو اللہ رحمت کا کچھ حصہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دے گا. صلوات محمد و آل محمد. لیکن آپ نے دیکھا حضور, میں اگر یہ کہہ دوں کہ اللہ جو ہے ہم تو 5 نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, اللہ 25 وقت کی نماز پڑھتا ہے, آپ مجھے مانیں گے کہ مولانا بس تقریر ہوگی نیچے اتر آئیں گے, ہوگی تقریر بس. اللہ کس کی نماز پڑھے گا؟ دنیا تو اس کی عبادت کرتی ہے. میں نے کہا بھئی ہم 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں, وہ تو سال بھر روزے رکھتا ہے. کہا مولانا بس ہو چکا. اس لیے کہو کس کے لیے روزے رکھے گا؟ حج کرتا ہے؟ کہا نہیں. نماز نہیں پڑھتا, حج نہیں کرتا, روزہ نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو اس کی عبادت کرتی ہے. مگر درود وہ عبادت ہے, توجہ چاہوں گا کہ جس میں وحدہ لا شریک بھی ہمارا شریک ہے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں. جب درود کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. نبی پاک عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے تو کچھ اصحاب موجود تھے. تو نبی پاک نے کہا کہ میں نے رات عالم کشف میں عجیب و غریب صورت دیکھی, عجیب و غریب صورت دیکھی. کہا کیا دیکھا رسول اللہ؟ بہت سی لمبی حدیث ہے لیکن میں مطلب کی بات کہوں گا, صرف بہت شاک کرتے ہیں.
تو نبی پاک نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک میرا چاہنے والا صراط مستقیم سے گزرا اور اچانک اس کا پیر جو تھا لڑکھڑایا اور نیچے گرا، اور بڑی تیزی سے وہ نیچے جا رہا تھا کہ ایک جوان دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا اور ہاتھ پکڑ کے پل کو کراس کرا دیا۔ جب پل کو کراس کرا دیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کا بہت بہت احسان، آپ ہیں کون؟ کہا تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہ درود ہوں جسے تو فرش پر بیٹھ کر محمد و آل محمد پر بھیجا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اور درود بھیجے ہی گا وہ جو محب ہوگا، جو محب نہیں ہے وہ کبھی درود نہیں بھیجے گا۔ تو میری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ توحید مرکز ہے، مرکز ہے۔ توحید سمجھ میں آ گئی تو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا، رسالہ سمجھ میں آ جائے گی، امامہ سمجھ میں آ جائے گی، دین سمجھ میں آ جائے گا، شریعت سمجھ میں آ جائے گی، ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن توحید کے لیے معرفت ضروری ہے۔ اگر توحید کے لیے معرفت نہیں ہے عزیزان گرامی، تو پھر توحید کا زبان سے کہنا بس اتنا فائدہ ہوگا کہ نجس نہیں قرار پائیں گے، لیکن بڑا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ معرفت ضروری ہے، اور معرفت کے لیے علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اور حضور والا انسان جو پیدا ہوا ہے، انسان جاہل پیدا ہوا ہے، انسان جاہل پیدا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی ابتدا کی خلقت کو کیسے بیان کیا ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ایک زمانہ تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، سمجھے آپ؟ انسان کو ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اسے قوت بصارت دی اور قوت سماعت دی، اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو انا ہدیناہ السبیل، اسے سیدھا راستہ دکھایا، اسے سیدھا راستہ دکھایا، اور سیدھا راستہ دکھانے کے بعد اما شاکرا و اما کفورا، کچھ تو وہ تھے جو سیدھے راستے پر چل کر اللہ کے شاکر بندوں میں ہو گئے، کچھ وہ تھے جو کفران نعمت کرنے والے ہو گئے۔ تو حضور والا یہ ہے انسان کی خلقت۔ دوسری جگہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دیں، ہم نے تمہیں دل دیا تاکہ آنکھوں اور کانوں سے اخذ کرو اور دل تک پہنچاؤ، تاکہ دل جو ہے معرفت کو حاصل کرے اور اپنا فیصلہ کرے۔ تو حضور یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ذریعہ ہیں علم کے حاصل کرنے کا، تاکہ دماغ تک پیغام پہنچے۔ اگر آنکھوں میں کوئی غلطی ہے تو دل کے فیصلے میں غلطی ہوگی، اگر کانوں میں کوئی غلطی ہے دل کے فیصلے میں غلطی ہوگی۔ حضور والا دل اور دماغ کے لیے وسیلہ چاہیے تو کیسا چاہیے؟ بے عیب۔ توجہ چاہتا ہوں، بے عیب چاہیے۔ تو جب ہمارے دل کے لیے بے عیب وسیلہ چاہیے تو اتنے بڑے دین کے لیے اللہ ایسا وسیلہ اپنے لیے قرار دے گا کہ جو کہے بزم نبی میں بیٹھ کر کہ ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے، ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے، جسے عمر بھر سورہ بقرہ یاد نہ ہو وہ وسیلہ قرار پائے گا۔ جو منبر پہ آنے کے بعد کہے کہ مجھ پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جب شیطان مسلط ہو تو میری گردن موڑ کے سیدھے راستے پہ لگا دینا۔ سوچیں آپ، ہمیں تو ایسا وسیلہ چاہیے کہ جسے قرآن ایسا حفظ ہو، ایسا یاد ہو کہ نبی پاک تصدیق کرتے جائیں، وہ قرآن کو پڑھتا چلا جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد۔ تو حضور ہم پڑھے نہیں، آ کے پڑھا، ہم جاہل تھے، آ کے سیکھا۔ تو حضور والا ہر انسان کی عمر میں وہ دور آیا ہے، چاہے کتنا عالم ہو، کتنا فاضل ہو، کہ ایک عرصے وہ جاہل تھا۔ تو ہمیں ایسا وسیلہ نہیں چاہیے جو کبھی جاہل رہا ہو،
ہمیں ایسا نہیں چاہیے عزیزان گرامی، تو پھر ہمیں ایسا چاہیے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو، تو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو، جو اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے آیا ہو۔ تو مالک وہ کون ہیں؟ میرے نبی ہیں، بے شک میرے نبی ہیں، بے شک میرے نبی ہیں، مگر تاریخ نے مجھے کہیں نہیں بتایا، چونکہ قرآن نے تو بتایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی اللہ جو کہ رحمان ہے، اس نے قرآن کو سکھایا، انسان کو خلق کیا، یعنی قرآن پڑھانا پہلے ہے، اس انسان کی خلقت بعد میں ہے۔ اب مجھے تاریخ ڈھونڈ کے بتاؤ کہ وہ کون انسان ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی قرآن سنا ہے۔ نبی کی سیرت دیکھی میں نے، پوری زندگی دیکھی، جھوٹی حدیث بھی مجھے نہیں ملی، جھوٹی تاریخ بھی نہیں ملی کہ نبی نے قرآن پڑھایا ہو۔ تو آخر وہ ہے کون؟ ہمیں سکون تو ہو، یقین ہے کہ نبی پڑھ کے آئے، 100% یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ نبی وہاں سے پڑھ کے آئے، پیدا ہی رسول ہوئے، پیدا ہی عالم قرآن ہوئے، قرآن لے کے دنیا میں آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر پڑھا نہیں پیدا ہوتے ہی، کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ اب مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ بندہ کون ہے جو پڑھتا ہوا دنیا میں آیا؟ چلیے کعبے کی طرف چلے، رخ کریں، کعبے سے پوچھے تو بتا دے۔ کعبے نے کہا آؤ ذرا میں بتاتا ہوں۔ ایک ماں چلی، شان کے ساتھ چلی، اور آنے کے بعد جس ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، کعبے کا طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ حضور والا آج کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7 لگاتے ہیں، 8 لگا لیجئے، طواف باطل، 6 لگا لیجئے، طواف باطل۔ یہ 7 کسی نے لگائے؟ اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ علی کی ماں نے 7 چکر لگائے۔ حضور والا چاہے کچھ بھی کر لو، 7 چکر جب لگاؤ گے تو سیرت فاطمہ بنت اسد پہ عمل کرنا پڑے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور حضور والا فاطمہ بنت اسد 7 چکر لگا کے آئیں، اور آنے کے بعد کیا کہتی ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا میں ملت ابراہیم پر ہوں، میری مشکل کو تو آسان کر دے، مشکل کو تو میری آسان کر دے۔ دیوار کعبہ شق ہوئی۔ سچ بتائیے گا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کہیں سے تھوڑی سی دیوار کھسکنے لگے، کوئی بیٹھا رہے گا؟ سچ بتائیے گا، میں لاکھ کہوں بھائی بیٹھیے بیٹھیے، مولا کی مجلس ہے، تو لوگ کہیں گے مولانا آپ یہاں مجلس پڑھتے رہیے، ہم باہر سے سن لیں گے۔ سمجھے آپ؟ یہی کہہ کے چلے جائیں گے عزیزان گرامی۔ لیکن وہاں اچانک پوری پتھر کی دیوار ہٹی اور علی کی ماں سامنے ڈٹی۔ توجہ چاہتا ہوں، دیوار ہٹی لیکن علی کی ماں سامنے ڈٹی اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ میں کہوں گا پیچھے ہٹ جائیے، ذرا معاملے کو دیکھ لیجئے۔ کہ معاملے کو وہ دیکھتے ہیں جو بے خبر ہوتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جو بے خبر ہوتے ہیں۔ یہاں تو سارے کام نظام الہی کے تحت ہو رہے ہیں، لہذا داخل ہو گئی، دیوار بند ہو گئی۔ عزیزان گرامی دیوار بند ہو گئی۔ اب سوچیے آپ، لوگ کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے۔ مجھے کوئی تاریخ بتائے کہ ابو طالب کو جب اطلاع ملی، لوگوں نے جا کے خبر دی، غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دیوار کعبہ پھٹی، فاطمہ بنت اسد اندر گئی، بند ہو گئی۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، ارے جیسے کوئی ان کے لیے نہیں ہے، نو نہیں ہو، اطمینان سے، بڑے اطمینان سے۔ کسی سے پوچھا ہوتا، پریشان ہوئے ہوتے، کھانے کی فکر کی ہوتی، کلید کعبہ لی ہوتی، پانی پہنچا دیں، کھانا پہنچا دیں، کچھ پہنچا دیں، کچھ کیا ابو طالب نے؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ حضور اطمینان سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شکر خدا ادا کر رہے ہیں۔ ابو طالب بتاتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد بھی خدا پہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ یہ علی کا باپ ہے، اعلان اسلام نہیں ہوا ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی دلیل ایمان ابو طالب کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ 3 دن مہمان رہے، میں ولادت نہیں بیان کر رہا ہوں، 3 دن مہمان رہے عزیزان گرامی۔ اور جب 3 دن مہمان ہوئے، اب ادھر سے نبی چلا، یا یوں کہنے دیجئے ادھر سے نور محمد چلا، اور ادھر سے نور علی چلا، ادھر سے نبی چلا، ادھر سے ولی چلا۔ آغوش مادر میں نور امامت چمکتا ہوا، ادھر سے مہتاب رسالت چمکتا ہوا آیا۔
काबे की दीवार शक हुई, अब जो दोबारा मिली तो निशान छोड़ के चली गई, एक दरार छोड़ के चली गई। ये दरार नहीं छोड़ी है बल्कि दुश्मनाने अली के दिलों में दरार पैदा कर दी है। तवज्जो चाहता हूँ, दरार पैदा कर दी है कि जब जब इसे देखेंगे तो दिल खोलते रहेंगे, मगर दिल खोलेगा दिल इनका, लेकिन मुंह नहीं बोलेगा। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत भेजी। तो अजीज़ान गिरामी, नबी इंतजार कर रहे हैं, इधर से अली आगोश मादर में आ रहे हैं। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, बेताबी क्या है, अपने घर पे इंतजार कीजिए, वहीं तो आएंगी फातिमा बिनते असद। कहा फिर वहीं आएंगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि नबी ने इंतजार किया? तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं सुन्नत कायम कर रहा हूँ कि तुम्हारे पहले इमाम का इंतजार मैंने किया है और मुझे मुराद काबे से मिली है। आखिर का तुम इंतजार करना, जैसे मुझे काबे से मिला है तुम्हें भी वो काबे से मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले आ गए आगोश नबी में, वो मक्के आ गए, नूर से नूर मिला, दिल को सुरूर मिला। अजीज़ान मोहतरम, अब जो आगोश नबी में आए तो फातिमा बिनते असद ने ये कहते हुए बच्चे को दिया कि बेटा मोहम्मद, इसने 3 दिन से आंखें नहीं खोली हैं, मैं बहुत परेशान हूँ इस बच्चे के लिए। कहा चाची जान घबराइएगा नहीं, ये मसला अभी हल हुआ जाता है। आगोश मोहम्मद में आए, बूए मोहम्मद को मशाम किया, और जैसे ही खुशबू मोहम्मद को मशाम किया वैसे ही नूर की आंखें खुल गईं। और दुनिया में आने के बाद मेरे मौला ने, बल्कि कुरान नातिक ने सबसे पहले जो ज़ियारत की वो सूरह मोहम्मद की ज़ियारत की। सबसे पहले सूरह मोहम्मद की ज़ियारत की और कहा या रसूल अल्लाह आप कैसे हैं? पैगंबर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अली कैसे हो? कहा शुक्र खुदा या रसूल अल्लाह। ये कहकर ज़बूर को पढ़ा तो नबी ने कहा दाऊद होते तो उनका लहन कुर्बान हो जाए, वो कहते कि मुझसे बेहतर पढ़ा। उसके बाद तौरात को पढ़ा तो जनाबे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मूसा होते गवाही देते कि उनसे बेहतर पढ़ा है। फिर इंजील को पढ़ा तो कहा पैगंबर ने कि अगर ईसा सुनते तो तस्दीक करते कि उनसे बेहतर पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह। अब रुके अली, रुकने के बाद कहा या रसूल अल्लाह इजाज़त है कुरान पढ़ूं? मैं कहूँगा या अली तौरात पढ़ी, जनाबे दाऊद से नहीं, जनाबे मूसा से नहीं पूछा, ज़बूर पढ़ी दाऊद से नहीं पूछा, इंजील पढ़ी ईसा से नहीं पूछा, ये कुरान को क्यों पढ़ा? कहा जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देखते हो। लोग मुझे जब खुदा मान लेंगे, अगर मैंने बगैर पूछे पढ़ दिया तो लोग कहेंगे कि कुरान अली पे नाजिल हुआ था। तो मैं पूछ के बता रहा हूँ कि नबी कुरान का लाने वाला है, अली कुरान सुनाने वाला। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत भेजी। अज़ीज़ान गिरामी, अब मसला ये पैदा होता है कि पैगंबर ने कुरान क्यों नहीं सुनाया और अली ने कुरान क्यों सुनाया? हुज़ूर में सामने की मिसाल से, ताकि मेरे बच्चे भी महसूस हो जाए, लेकिन ये मिसाल है, वाक़या ना समझिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिसकी तरफ आज मजलिस थी उन्होंने बेहतरीन तबरुक का इंतज़ाम किया। बिरयानी, खीर, चिकन टिक्का, तनूरी, तमाम चीज़ें। भाई माफ़ कीजिएगा, ये है वो कुछ नहीं। कभी कहीं का मौलाना ने ऐलान किया मिंबर से, भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बता रहा हूँ ये तमाम खाने का इंतजाम किया और लोगों को मालूम था कि सारी चीज़ें होंगी, लिहाजा लोग तैयार थे। अब एक तो मैंने मजलिस में तूल दे दिया और फिर मातम भी लंबा हो गया, तो अज़ीज़ान गिरामी भूख और भड़क गई मातमियों की। अब जब निकले तो पता चला कि किचन जिसमें कि खाना रखा है उसकी चाबी गायब है, ताला खुले ही नहीं। कहा भाई इधर फोन किया, उधर फोन किया। मैंने कहा भाई मामला क्या है यार, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही, खाना नहीं मिलेगा क्या? कहा मौलाना जिस दरवाजे से रिस्क आएगा वो बंद है, वो दरवाजा बंद है। चाबी आए दरवाजा खुले तो नेमतें मिले। तो अज़ीज़ान गिरामी शहर तो था
لیکن علم کا دروازہ نہیں آیا تھا، تو پھر قرآن سناتا تو کیسے سنایا جاتا؟ جب دروازہ آ گیا تو قرآن کی نعمتیں نازل ہونے لگی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ تو عزیزان گرامی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ توحید کی معرفت علم سے ہوگی، اور علم جو ہے آپ کو حاصل ہوگا تو ان سے ہوگا جن کے پاس علم کتاب ہے، جن کے پاس علم کتاب ہے۔ تو توحید کی معرفت یا نبی سے ہوگی، یا توحید کی معرفت جانشین نبی سے ہوگی، اس کے بغیر توحید آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لہذا اگر واقعی توحید سمجھنا ہے، اگر واقعی دین کے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر واقعی عالمی مشکلات پہ کنٹرول کرنا ہے، تو وہ توحید جو آل محمد نے نبی کے ذریعے پیش کی ہے، اس توحید پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس توحید پہ عمل کیا تو یاد رکھیے گا ہم کامیاب رہیں گے، اور اگر ہم نے اس توحید پہ عمل نہیں کیا ہے تو ہم ناکام ہو کے رہ جائیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی یاد رکھا، اکثر لوگ سوچتے ہیں، ہم سے کہتے بھی ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ یہ شیعان حیدر کراری ہر جگہ کیوں مار کھا رہے ہیں، یہی کیوں مار کھا رہے ہیں، یہی کیوں قتل ہو رہے ہیں، یہی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سنو، شیعان حیدر کرار بھی کہہ رہے ہو اور مذاہب سے گھبرا بھی رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی شیعہ ہوئے، شیعہ کے معنی یہ ہے کہ آزمائش سے دوچار ہونا ہے۔ سوچیں آپ، اب ذرا میں اس بات کو آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اصل دین کا نقطہ، اصل دین کا مرکز توحید ہے، اور اس کے گرد اللہ نے رسالت کا حصار کھینچا۔ توحید کی حفاظت کے لیے رسالت کا حصار، اور رسالت کی حفاظت کے لیے امامت کا حصار، اور امامت کی حفاظت کے لیے شیعان حیدر کرار کا حصار ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ توحید کا حصار کیوں کھینچا؟ تاکہ توحید خطرے میں نہ پڑے، چاہے نبی مجروح ہو جائے۔ نبی کے گرد امامت کے حصار کیوں کھینچا؟ کہ نبوت محفوظ رہے، چاہے امام زخمی ہو جائے۔ امامت کے گرد شیعان حیدر کرار کا حصار کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ تاکہ امامت محفوظ رہے اور ہم زخمی ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی ہمیں فخر ہے کہ ہم نے امامت کا ڈیفینس کیا، امامت نے رسالت کا ڈیفینس کیا، رسالت نے توحید کا ڈیفینس کیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب رسالت پہ وقت پڑا ہے، قبلہ تشریف لائیں، تشریف لائیں، آئیے۔ ایک اور صلوات بھیجیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اگر ان کے ذمے کوئی ہے، ان کا بیٹا اعلان کراتا ہے یا کوئی وارث ہوتا ہے وہ اعلان کراتا ہے کہ اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہے تو ہم سے لے لو، اگر کوئی کہا سنی ہو گئی تو انہیں معاف کر دو۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ دلیل اس بات کی ہوتی کہ یہ ہیں اس کے وارث۔ تو سچے وارث کا یعنی مزاج کیا ہے عزیزان گرامی؟ کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارا جو بزرگ دنیا سے اٹھا ہے اس کی جتنا بھی قرضہ، جتنی بھی پریشانیاں ہم سے بیان کرو، لیکن وہ دنیا سے ہلکا جائے۔ حضور والا توجہ چاہتا ہوں، یعنی مسجد نبی سجی ہوئی ہے، نبی کی بزم میں ایک شخص آتا ہے، اس کا نام ابو سمسام ہے۔ آنے کے بعد نبی پاک سے کہا کہ مجھے مسلمان کر دیجئے۔ نبی پاک سے کچھ سوال کیے، نبی نے جواب دے دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے قبیلے میں 500 آدمی ہیں، مجھے کچھ سکھائیے۔ نبی نے سکھایا چند روز میں۔ کہا میں جا رہا ہوں، اگر میں 500 قبیلے کے آدمیوں کو مسلمان کر لوں تو کیا دیں گے آپ؟ نبی پاک نے کہا اگر تو 500 آدمیوں کو مسلمان کر لے گا تو تجھے 70 سرخ بالوں والی اونٹنیاں دوں گا میں، جس پہ بہترین یمن کا لباس لدا ہوگا، کپڑے لدے ہوں گے، میں تجھے دوں گا۔ کہا وعدہ پکا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ لکھ کے دے دیجئے۔ کہا علی لکھیے، علی لکھیے۔ عجیب و غریب بات ہے، یعنی معاہدہ نبی کرتے ہیں لیکن ہمیشہ علی لکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں،
ارے کسی اور کو بلا لیجئے، کہا رے تم نے دیکھا نہیں ہے، تم آخر میں دیکھ لینا اگر ابھی نہیں دیکھا ہے، کہ قلم دوات مانگوں گا وہ بھی نہیں دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، لکھوایا اس سے جاتا ہے جو قلم میں کنجوسی بھی نہ کرے، نہ کاغذ میں کنجوسی کرے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے۔ مولا کائنات نے تحریر لکھ دی، نبی پاک نے دستخط کر دیے، تحریر لے کے وہ چلا گیا۔ اب کچھ دن کے بعد آیا، مسجد نبی کا جب منظر دیکھا، ممبر کو دیکھا تو ممبر تو ہے، بیٹھنے والا تو ہے، نہ ممبر پہ وہ نور ہے، نہ مسجد میں وہ رونق ہے، نہ وہ چہل پہل ہے، عجیب و غریب ماحول ہے، گھٹن ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ یہ کھڑا ہوا، سلام کیا، کسی نے جواب دیا، کسی نے نہیں دیا، کسی نے جواب دیا، کسی نے نہیں دیا۔ جب عزیزان گرامی اس نے دیکھا کہ کوئی متوجہ نہیں ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو کہا کیا بات ہے؟ خلافت مآب گویا ہوئے، خلافت رسالت مآب نہیں، ہاں یہ خیال رہے، خلافت مآب گویا ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ بھائی آپ کے نبی سے ایسے ایسے معاہدہ ہوا تھا، ایسے ایسے باتیں ہوئی تھی، ساری چیزیں ہوئی تھی، تو اس سے کیا جواب ملا ان کو ممبر سے؟ عزیزان گرامی کہا نبی نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ نبی نے چھوڑا ہی کیا ہے جو قرض ادا کیا جائے؟ تم دیوانے تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ تو پریشان ہو گیا۔ جب میں نبی کے پاس آیا تھا تو نبی نے تو اتنی تعظیم کی تھی، اخلاق سے پیش آئے تھے، میرا دل جیت لیا تھا، میری نگاہوں کو جیت لیا تھا، میری روح کو کھینچ لیا تھا، ساری چیزیں کرنی تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں میرے دماغ پر اثر بتا رہے ہیں۔ میں کہوں گا بھائی گھبرانا نہیں، ان کی عادت ہو گئی ہے، جب انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا تو کیا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی یہ جانے لگا باہر، جیسے جانے لگا تو جناب سلمان فارسی آگے بڑھے، سلام کیا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں، مجھے تو عجب اخلاق نظر آ رہا ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں تو مسلمان ہی نہ ہوتا۔ دیکھا آپ نے جس نے اخلاق نبی کو دیکھا مسلمان ہو گیا، جس نے صحابہ کے اخلاق کو دیکھا اسلام سے دور بھاگ گیا۔ پہچانے آپ، سوچے آپ، اس نے کہا کاش میں مسلمان نہ ہوتا۔ کہا نہیں تو پچھتانا نہیں، تو نے بہت اچھا کیا۔ کہا پھر کیا ہو میرے اس کا؟ کہا میرے ساتھ۔ جناب سلمان فارسی آئے، مولا کا دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی مولا کا دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی سلمان کیا ابو سمسام کو لے کے آئے ہیں؟ یہ کہنے لگا کہ بھائی تم نے تو نام بھی نہیں بتایا اپنا نہ میرا، یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جس نے تحریر لکھی تھی۔ اس نے کہا اب تو میری مراد ضرور پوری ہوگی، کہا کیسے؟ کہا ان کا اخلاق بھی ویسا ہی ہے جیسا نبی کا تھا۔ دیکھا آپ نے اطرت کے اخلاق سے متاثر کتنا ہوتا ہے انسان۔ تو عزیزان گرامی مولا آئے باہر، اگر پورا واقعہ اس نے بتایا، کہا مجھے معلوم ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل تجھے تیرا قرضہ مل جائے گا، تیرا قرضہ ہم ادا کر دیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد جناب سلمان فارسی سے کہا کہ جاؤ منادی سے ندا کرا دو پورے مدینے میں کہ کل ابو سمسام کا قرضہ علی کے ذریعے ادا ہوگا، فلاں مقام پر جسے آنا ہے حاضر ہو جائے۔ عزیزان گرامی جب اگلا دن آیا، ابو سمسام نے کہا کہ تم وہیں پہنچنا، اب یہاں نہیں آنا، تم وہیں پہنچنا، پورا مجمع جمع ہے، دوست ہیں مولا کی سخاوت دیکھنے کے لیے، دشمن مولا کی غربت کا مذاق اڑانے کے لیے، کھانے کو نہیں ہے، 70 اونٹ دیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو وہ ہیں کہ فاقے کھر کے کائنات کو رزق دیا کرتے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مقابلہ کرو گے تم؟ تو بہرحال مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن یہاں آؤ۔ امام حسن آگے بڑھے، کہا نبی کا ماما رکھو، نبی کا ماما رکھا، نبی کی ابا ڈالو، نبی کی ابا ڈالی امام حسن نے، نبی کا عصا لیا، کہا یہ تحریر ابو سمسام کی لے کے جاؤ۔ ابو سمسام کی تحریر لے کے گئے، کہا کہ دیکھو فلاں پہاڑی پہ جانا اور جانے کے بعد عصا کو مارنا، اس عصا کو مارنا، اور عصا مارو گے تو پھر پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی امام حسن آئے، لوگوں نے دیکھا علی تو نہیں ہے لیکن جان علی ہے، جان علی ہے، قلب محمد ہے۔ امام حسن کو دیکھا، کہا گھبراؤ نہیں، جو کام میرا بابا کرے گا وہ میں کرنے آیا ہوں، گھبرانا نہیں، تم میرا چہرہ دیکھ کے گھبرانا نہیں، اس لیے کہ میں بچہ ضرور ہوں لیکن یاد رکھنا کہ سن پہ نہ جانا، کمال پہ جانا۔
تو مولا کائنات کے بیٹے امام حسن آگے بڑھے، سارا مجمع دیکھ رہا اب یہ کیا کریں گے۔ امام حسن نے تحریر رکھی اس پہاڑی کے اوپر اور فضا میں اپنا عصا لہرا کے کہا، اے پہاڑ جو میرے نبی سے وعدہ کیا ہے پورا کر۔ اور ایک بار کی پہاڑ پھٹا، اور جیسے ہی پھٹا مہار ناکا نظر آئی کہ ابو سمسام لے تیری مہار ناکا۔ اب ابو سمسام چلتا گیا، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھے، 70 اونٹنیاں مکمل ہو گئی۔ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، جناب سہلے نے ایسا گھمایا تھا تو ایک اونٹنی نکلی تھی۔ یہ فخر عیسیٰ، یہ فخر صالح کا بیٹا ہے، انہوں نے عصا کا اشارہ کیا تو 70 اونٹنیاں نکل آئیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں نے بھی سوچا ہے کہ مجلس کو جلدی سے تمام کروں، آپ نے بھی موڈ بنا لیا ہے نعرہ نہیں لگائیں گے، میں نے بھی موڈ بنا لیا ہے نعرہ نہیں لگاؤں گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ تو عزیزان گرامی میں جلدی بیان کو اپنے سمیٹ رہا ہوں۔ ابو سمسام آگے بڑھو، اور آگے بڑھنے کے بعد ابو سمسام نے کہا کہ مولا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر رسول اللہ نے تجھ سے اس سے زیادہ وعدہ کیا ہوتا تو میں اس سے زیادہ دے دیتا۔ انہوں نے اتنا ہی وعدہ کیا تھا، بس ایک فقرہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ گدی پہ بیٹھنے سے وراثت کو نہ پہچاننا، بلکہ نبی کے حقوق ادا کرنے سے وراثت نبی کو سمجھنا۔ حضور والا نبی کے مال پہ قبضہ کر لینا اور بات ہے، اور نبی کا قرض ادا کرنا اور بات ہے۔ صلوات عزیزان محترم، بس میں نے بیان کو سمیٹ لیا۔ جو وارث ہوتا ہے وہ ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر مصیبت میں کام آتا ہے، چونکہ حسین نے وعدہ کیا تھا کہ نانا جب دین پہ وقت پڑے گا تو میں بچاؤں گا، میں دین کو بچاؤں گا۔ وارث تھے نا عزیزان گرامی، وارث تھے تو جب جس چیز کی ضرورت تھی تو امام حسین نے وعدہ کیا تھا، نانا جب اسلام کو خطرہ پیدا ہوگا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں دین کو بچاؤں گا، میں شریعت کو بچاؤں گا، میں قرآن کو بچاؤں گا، ساری ذمہ داری میری ہے۔ اللہ اللہ، فاطمہ کا لال 28 رجب کو نکلا، 28 رجب کو نکلا، مدینے میں آگے قیام کیا۔ اللہ اللہ، 8 ذی الحجہ کو جب دنیا بھر سے حاجی مکے کی طرف جاتے ہیں، وارث کعبہ کا بیٹا حسین حج کو عمرے سے بدل کے چلا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کی محمل گزری، محمل کا پردہ اٹھا کے کعبے کو سلام کیا، اے بیت اللہ خدا، اے اللہ کے گھر، اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، تجھ پر ہمارا سلام۔ اے کعبے، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، مگر تیری حرمت کو بچانا ہے، اس لیے فاطمہ کی بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، 2 کو قافلہ کرب و بلا میں آ گیا، 3 کو پانی بند ہو گیا، 7ویں گزری، 8ویں گزری، شب عاشور آ گئی، عزادارو غضب ہو گیا۔ امتحان حسین نے لینا شروع کر دیا۔ جب امتحان لیا، سب کے نام بتا دیے حسین نے۔ اب حسین خیام کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے تو عجب منظر دیکھا، کہیں دیکھا کہ لیلا علی اکبر کو سامنے بٹھائے ہوئے اور فرما رہی ہیں، علی اکبر تم بیٹے ہو میرے مولا کے، لہذا کل قربانی میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ جناب رباب جو ہے علی اصغر کا جھولا جھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا بس چند گھنٹے کا مہمان ہے تم، لیکن وہ قربانی پیش کرنا کہ تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ اللہ اللہ، اب آگے بڑھے حسین تو جب منظر دیکھا، یہ منظر دیکھ کے حسین برداشت نہ کر سکے۔ جناب زینب اونو محمد کو سامنے بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں، میرے بیٹا اونو محمد دیکھو، تمہیں ایک کو میری طرف سے، ایک کو اپنے بابا کی طرف سے قربانی پیش کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اتنا خیال رکھنا، اتنا احساس رکھنا کہ تم ان کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہیں ددھیال اور ننھیال سے شجاعت ملی ہے۔ اگر تم نے باپ کے خون کو ایسا کام کیا کہ جس سے باپ کے خون کے بارے میں لوگ زبان پہ کچھ کہیں، یا کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے شیر مادر پہ حرف آئے، تو یاد رکھنا میں دودھ نہ بخشوں گی۔ اللہ اللہ، بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مادر گرامی آپ صبح عاشور آنے تو دیجئے، ہم بتائیں گے شجاعت کسے کہتے
کہتے ہیں امام حسین نے جب یہ دیکھا خیمے کے اندر چلے آئے، زینب تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کیوں بچوں کو تیار کر رہی ہو مرنے کے لیے؟ کیا کوئی ماموں چاہے گا کہ اپنے سامنے اس کے بھانجے شہید کر دیے جائے؟ روز عاشور آ گیا عزادارو، ایک وہ منزل آئی کہ جب جناب زینب نے کہا بیٹا اونو محمد جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو، جناب اونو محمد آئے، سر کو جھکایا، ہاتھوں کو جوڑا، ماموں جان مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے انکار کیا، بچوں نے اصرار کیا، امام نے انکار کیا، بچے روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے، جناب فضہ کو بلایا، جاؤ میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ جناب فضہ آئیں، کہا آپ کو شہزادی یاد کر رہی ہیں۔ امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میری بہن کو کیا مطالبہ کرنا ہے، کیوں یاد کر رہی ہے، جا کے زینب سے کہہ دو میں کس دل سے زینب کے بچوں کو مرنے کی اجازت دوں۔ ہائے ہائے، حسین غیرت دار ہیں، غیرت ہاشمی ہے، لیکن پس پردہ آواز آئی، بھیا آپ کو میری ماں کے حق کی قسم ہے، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جیسے ہی یہ سنا امام نے ایک دہاڑ مار کے روئے اور روتے ہوئے خیمے میں آئے، اے زینب اب تم نے مجبور کر دیا ہے حسین کو کہ اجازت دے۔ اونو محمد کو سجایا، گھر سے نکلے، خیمے سے نکلے، حسین نے سوار کیا، دونوں بچے میدان میں آئے۔ زینب کی دعا ہے مالک میری قربانی کو قبول کر لینا۔ اونو محمد نے وہ حملے کیے کہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے عزادارو۔ اللہ اللہ، میں منے کو میں سرے سے ملایا، میں سرے کو میں منے سے ملایا، لیکن بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، کہاں تک مقابلہ کرتے؟ دشمن نے وار کیا، کہیں سے نیزے لگے، کہیں سے تیر لگے، کہیں سے تبر لگے۔ ایک بھائی گھوڑے سے زمین پہ آیا، اس کے تھوڑی دیر بعد دوسرا بھائی بھی زخمی ہو کے آیا، آواز دی مامو جان سلام آخر قبول کیجئے۔ غضب ہو گیا، حسین کا دل بیٹھ گیا، بھیا عباس آؤ، اونو محمد کی میت لینے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا مولا اب اونو محمد شہید ہوئے ہیں تو عباس ہیں، انہیں آپ بلا رہے ہیں، لیکن جب علی اکبر شہید ہوں گے تو پھر آپ کسے بلائیں گے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میری ماں و میری بہنوں دل کھول کے روئیے، یہ اس ماں کے بیٹوں کا تذکرہ ہے کہ جو ماں اپنے بیٹوں پہ کبھی نہ روئی، کبھی نہ روئی، روئی تو ایک موقع پہ روئی عزادارو، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ اللہ اللہ، حسین پہنچے اور میتیں لے کے آئے، فضہ نے خبر دی شہزادی آپ کے بیٹوں کی میتیں آئی ہیں، بیبیاں جمع ہو گئیں، حسین و عباس اونو محمد کی میت لے کر آ گئے عزادارو، لٹائیں۔ اللہ اللہ، کوہرام برپا ہے مگر سب رو رہی ہیں، زینب نہیں رو رہی، زینب کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے۔ اللہ اللہ، زینب نے ایک ہاتھ اون کی میت پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کی میت پہ رکھا، سجدے میں سر رکھا، بچوں سرخ رو کر دیا، میری ماں فاطمہ کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، کتنی صابرہ تھی میری بیوی کہ جناب زینب نہیں روئی۔ ہائے، جب قافلہ کربلا سے 11 محرم کو چلا ہے، ساری بیویاں روئیں اپنے وارثوں کو، لیکن اونو محمد کو زینب نہیں روئی، نہیں روئی زینب۔ زندان شام میں رہی تب بھی زینب نہیں روئی، آزاد ہوئی، حسین کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، قاسم کا ماتم کیا، مگر اونو محمد کا ماتم نہیں کیا۔ مدینے پلٹ کے آ گئی زینب، نانا کے روزے پہ آئی، بچوں کا ماتم نہیں کیا عزادارو، لیکن جب پلٹ کے گھر پہنچی ہے بس نہ سنا جائے گا، دل تھام کے میری ماں و میری بہنوں سنو۔ اب اس حجرے میں پہنچی جس حجرے میں اونو محمد کے بستر تھے، ماں سے برداشت نہ ہوا، صحن میں آئی، بال کھولے، سر کو پیٹا، 2 قبریں بنائی، ایک اون کی قبر، ایک محمد کی قبر۔ اے بچوں، اب زینب کو فرصت ملی ہے، وہاں محمد ہوا اونا، عزادارو نہ سنا جائے گا۔ اتنے میں جناب عبداللہ آ گئے، جناب عبداللہ نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جس کے بال سفید ہے، وہ رو رہی ہے۔ جناب عبداللہ آگے بڑھ
کہے بی بی میرے بچے باہر ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے یہ سننا تھا، جناب زینب کا دل بھر آیا، ارے میرے والی عبداللہ، اب آپ نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب بنت علی ہوں۔ گھر اجڑ گیا، آن و محمد شہید ہو گئے، میں اسیر کر کے دیار بدیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ مادام حسین، یا حسین، یا حسین۔